ایک بہت ہی پیارے اور چھوٹے سے گاؤں میں ضیا نام کا ایک بچہ رہتا تھا۔ ضیا ذہین تو بہت تھا، لیکن اس میں ایک بہت بڑی برائی تھی۔ وہ ہر کام کل پر چھوڑ دیتا تھا۔ اگر امی کہتی کہ ہوم ورک کر لو تو وہ کہتا امی ابھی تو بہت وقت ہے، شام کو کر لوں گا۔ جب شام ہوتی تو وہ کہتا بس تھوڑی دیر کھیل لوں، پھر سوتے ہوئے کر لوں گا۔ اس کے کمرے کی دیوار پر ایک پرانا اور بڑا سا گھڑیال لگا ہوا تھا جو ہر گھنٹے بعد عجیب سی آواز نکالتا تھا۔ ایک رات جب ضیا اپنا کام ادھورا چھوڑ کر سونے کی کوشش کر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ گھڑیال کی سوئیاں الٹی گھومنے لگی ہیں۔ اچانک ایک تیز روشنی ہوئی اور گھڑیال کا دروازہ کھل گیا۔ ضیا کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے دیکھا کہ گھڑیال کے اندر سے ایک چھوٹا سا بونا باہر نکلا۔ اس نے سنہری رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی چمکتی ہوئی چھڑی تھی۔ اس بونے نے مسکرا کر کہا میرا نام ٹک ٹک ہے، میں وقت کی دنیا سے آیا ہوں۔ میں نے سنا ہے کہ تمہیں وقت کی پرواہ نہیں ہے، اس لیے میں تمہیں ایک ایسی جگہ لے جانے آیا ہوں جہاں وقت رک گیا ہے۔ ضیا نے ڈرتے ڈرتے ٹک ٹک کا ہاتھ تھاما اور اگلے ہی لمحے وہ دونوں ایک اڑتی ہوئی گھڑیال پر سوار ہو کر بادلوں کے پار ایک نئی دنیا میں پہنچ گئے۔ وہ ایک ایسے شہر میں پہنچے جہاں سب کچھ ادھورا تھا۔ گھر کی دیواریں آدھی بنی ہوئی تھی، سڑکیں بیچ میں ٹوٹی ہوئی تھیں اور باغوں میں پھول آدھے کھلے ہوئے تھے۔ وہاں کے لوگ بہت اداس تھے اور سب کے ہاتھ میں ایک ایک گھڑی تھی جس کی سوئیاں ہل ہی نہیں رہی تھی۔ ٹک ٹک نے بتایا ضیا یہ ابھی نہیں کا شہر ہے۔ جو لوگ کہتے تھے کہ ہم یہ کام ابھی نہیں بعد میں کریں گے، یہاں وہ لوگ رہتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں ہمیشہ کام کو کل پر ٹالا۔ اب ان کا کل کبھی نہیں آتا، اس لیے یہاں سب کچھ ادھورا رہ گیا۔ ضیا نے دیکھا کہ ایک بچہ فٹ بال کے پاس بیٹھا رو رہا ہے۔ ضیا نے پوچھا تم کھیل کیوں نہیں رہے؟ بچے نے جواب دیا میں نے سوچا کہ شام کو کھیلوں گا، لیکن یہاں تو شام ہی نہیں آتی، وقت رک گیا ہے۔ ضیا کو احساس ہوا کہ وقت ضائع کرنا کتنی بڑی غلطی ہے۔ اس نے ٹک ٹک سے پوچھا کیا ہم ان لوگوں کی مدد نہیں کر سکتے؟ ٹک ٹک نے کہا ہاں، اس شہر کے بیچوں بیچ ایک پہاڑ پر وقت کی عظیم گھڑی موجود ہے۔ اسے کسی ایسے شخص کی ضرورت ہے جو سچے دل سے وقت کی قدر کرنے کا وعدہ کرے۔ اگر وہ گھڑیال دوبارہ چل پڑی تو اس شہر کا وقت پھر چلنے لگے گا۔ ضیا پہاڑ کی طرف بھاگا۔ راستے میں اسے بہت سی رکاوٹیں ملی جیسے نیل کی دلدل اور باتوں کا جنگل، لیکن ضیا نے ہمت نہیں ہاری۔ اسے یاد آ رہا تھا کہ اس نے کتنی بار اپنی امی کو تنگ کیا اور اپنا کام وقت پر نہیں کیا تھا۔ آخر کار ضیا پہاڑ کی چوٹی پر پہنچا۔ وہاں ایک بہت بڑی سنہری گھڑی ساکت کھڑی تھی۔ ضیا نے بلند آواز میں کہا میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج کا کام کل پر نہیں چھوڑوں گا اور اپنے وقت کے ہر لمحے کو قیمتی بناؤں گا۔ اچانک ایک زوردار ٹک کی آواز آئی، گھڑی کی سوئیاں گھومنے لگیں، پورے شہر میں روشنی پھیل گئی، ادھورے گھر مکمل ہونے لگے، ٹوٹے ہوئے کھلونے جڑ گئے اور مرجھائے ہوئے پھول کھل اٹھے۔ جب ضیا کی آنکھ کھلی تو وہ اپنے بستر پر تھا۔ سورج کی پہلی کرن کمرے میں آ رہی تھی۔ ضیا جلدی سے اٹھا، اپنا بستر خود ٹھیک کیا اور سب سے پہلے اپنے اسکول کا وہ کام مکمل کیا جو اس نے ادھورا چھوڑا تھا۔ امی جب اسے جگانے آئیں تو حیران رہ گئیں کہ ان کا بیٹا تیار بیٹھا ہے۔ ضیا نے مسکرا کر اپنی کلائی پر لگی چھوٹی سی گھڑی کو دیکھا اور سوچا کہ اب وہ کبھی بھی وقت کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ پیارے بچوں، یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ وقت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی امانت ہے۔ وقت کو ضائع کرنا دراصل اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری ہے اور وقت کی قدر کرنا ایمان کی نشانی ہے۔ جو بچہ اپنے وقت کو نماز، علم، والدین کی اطاعت اور ذمہ داری کے ساتھ گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو آسان اور کامیاب بنا دیتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم خاص آپ کے نام سے مورل اسٹوری بنائیں تو کمنٹ میں اپنا نام ضرور لکھیں۔